Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to all members in PLA Psychic Learner Academy by BM Baloch. सबसे पहले मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत का शुक्रगुज़ार शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का, और एक छोटी सी काविश अपनी ज़िंदगी की करने जा रही हूँ और आपसे अपने ओपिनियंस, अपनी राय को शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे हम शायद ये बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को में भी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को चेंज कर दे जो कि आपको शायद लगता है कि नामुमकिन है ठीक होना। और मैं अपने पूरी टीम मेंबर एकेडमी के पीएलए के पूरी टीम मेंबर्स, जिनमें सबसे पहले जो है मिस सोबिया हैं, मिस्टर अब्दुल्ला हैं, नबीह हैं, डॉक्टर सलमान रियाज साहब हैं। इनका शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी एकेडमी में मुझे आने की मतलब जो है वो इनवाइट किया और मुझे आज मौका दिया अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच टू पीएलए। अब जो है वो मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। जो है मेरे नाम से तो आप सब वाकिफ़ हैं। माय नेम इज़ तहमीना कौसर। आई एम लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। प्रीवियस ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और मैं एज अ ट्रेनर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे अशरफ मेडिकल सेंटर में बैठ रही हूँ प्रीवियस 5 to 6 ईयर से, और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ बेसिकली अशरफ मेडिकल सेंटर से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएमआर। पीएमआर जो है बेसिकली इसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी कहते हैं, जो कि आज के दौर में जैसे कि सब लोग एक पैराडाइमिक एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, और हर जो इंसान है वो परेशान है, स्ट्रेस में है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अपनी सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन जो है वो डाउन पे आती जा रही है। इकोनॉमिकली देख लें, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं अपनी कंट्री के। तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में हर इंसान जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहा है। चाहे वो घर के हालात हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लिहाज से हैं, तो हर किसी पे एक किस्म का स्ट्रेस और एंशियस स्टेट बनी हुई है। तो उससे कोप अप करने के लिए ये एक छोटी-सी थेरेपी है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में जैसे ही शामिल करेंगे, आई होपफुली कि ये वर्क करेगी, ये 100% वर्क करेगी, और आपको जो लाइफ की में इतने सारे सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ रहा है, उससे बहुत अच्छे से इजीली आप जो है वो उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? तो पीएमआर जो है बेसिकली आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ की जाती है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है, और इसकी कुछ स्लाइड्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। पहले उसके बारे में देखते हैं, फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, जिस पे एक डेमो होगा थोड़ा सा आपको दिया जाएगा। जी सॉरी। मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, अभी आ रही है? जी मैम अब आ रही है। मैम ये हैंड फ्री आप आ सकती है ना, माइक फिर आती है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने थोड़ा प्रिपेयर किए आप लोगों के लिए, जो पीएमआर को करने के लिए आसान होगा। थोड़ा हिस्ट्री या डेफिनेशंस हैं, तो जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और आप जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है, तो आप उनको भी ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये 15 to 10 मिनट्स की है, जिसमें आप 15 और 10 मिनट्स किसी को या खुद की ज़ात को जब देना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके आधे स्ट्रेस और टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाने हैं इसको करने से इंशाल्लाह ताला। चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कुछ स्लाइड्स हैं, पहले वो शेयर करती चलती हूँ आपसे, और फिर उसके बाद हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड शेयर हो रही है सबको?
جی میم ہو رہی ہیں. Okay. Yes, ma'am. جی our topic is progressive muscle relaxation therapy جو کہ افیکٹو ہے آپ کی انزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی پی ایم آر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پی ایم آر ہے، پی ایم آر پروگریسو مسل ریلیکسیشن، ایک ڈیپ ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے جو کہ کس کس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے؟ آپ کے اسٹریس کو، آپ کی انزائٹی کو، آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی نیند نہ آنے کو، آپ کے انسومنیا کو، جس کو ہم نیند نہ آنا بولتے ہیں، ڈپریشن کے سمٹمس ہیں یہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، میں بتا رہی تھی کہ آپ کا جو یہ ایک ٹرم ہے انسومنیا، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ نیند کا نہ آنا، اس ٹرم کو نیند نہ آنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کی دو ٹرمز ہیں، انسومنیا اینڈ ہائپر سومنیا، جو بیسیکلی ڈپریشن کے لوگوں میں دیکھی جاتی ہے. ان سمٹمس کو، انسومنیا کے سمٹمس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بہت زیادہ کرونک پین ہے. آپ کے مسکولر اسپیمز ہیں، لائک آپ کے یہ جو برین پارٹ ہے، آپ کا یہ ایریا، یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ کبھی اسٹریس میں ہو، انزائٹی میں ہو، پریشان ہو، تو فوراً سے آپ فیل کریں گے آپ کے یہ جو شولڈرس کے مسلس ہیں یہ پل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ مسکولر فٹیگ یا مسکولر پین آپ کو فیل ہوتا ہے. تو بہت لمبے عرصے تک جب آپ اسٹریس میں رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو یہ والے فزیکل پوسچر یا باڈی پارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو پروگریسو مسل ریلیکسیشن تھراپی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کے ایک فیز ہے، ایک ٹیکنیک ہے جو کہ مسلس کو ٹائٹن، پھر اس کو ریلیکس اور ایکزیل اور انہیل کرنے کا نام ہے. جب ہم مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں تب ہم ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں. جب انہیل کرتے ہیں تو ہم اپنے باڈی مسلس کو کیا کریں گے؟ ٹائٹن کریں گے، اس میں اسٹریچ لے کے آئیں گے، تاکہ جو ہے ہم اس کو فیل کریں کہ جب ہم انزائٹی اور اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا امیجنری آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں فٹیگ. ٹھیک ہے، جب آپ ایکزیل کرتے ہیں تو آپ نارمل ہو جاتے ہیں، بالکل ریلیکس فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بالکل ہلکا پھلکا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ فیل کرتے ہیں اس چیز کو. بیسیکلی پی ایم آر بھی یہ ہے کہ آپ اپنے مسلس کو اسٹریچ اور ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ایڈمنڈ جو ہے وہ جیکوبسن نے 1930s میں ڈیولپ کیا تھا، اس کو ڈسکرائب کیا تھا، اور اس نے اس کو کہا تھا کہ بیسیکلی مینٹل کامنس ہے اور فزیکلی ریلیکسیشن ہے. ٹھیک ہے، جب مینٹل کامنس کیسے ہے؟ جب آپ پی ایم آر کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا یہ جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پرسکون جگہ پہ یا تو بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، جو آپ کو پوسچر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس پوزیشن میں جائیں جہاں پہ آپ کمفرٹیبل زون میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے فلی فوکس آپ کا جو ہو آپ کی باڈی پہ ہو، اور آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ مینٹل کامنس اور آپ کی جو فزیکل فٹیگ ہو جاتی ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹولی یوز کی جاتی ہے. اور بہت سارے پریکٹیشنرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، فزیوتھراپسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، جو اس کو یوز کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. پروگریسو مسل ریلیکسیشن تھراپی جو ہے وہ 10 سے 20 منٹ رہتی ہے. اگر آپ ڈیلی اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو 15 منٹس میں آپ جو ہے وہ بالکل اس کو کرنے کے بعد وہ ریلیکس ہو سکتے ہیں. اب میں آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مارننگ بتاتی ہوں لوگوں کو. جب میں پریکٹس میں اس کو کراتی ہوں لوگوں کو تو مارننگ جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے. جب آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ آکسیجن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے انوائرمنٹ میں، تو آپ جو ہے اس وقت جو ہے اس تھراپی کو کریں. یا آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی کروانا ہے تو آپ سجیسٹ یہی کریں گے کہ آپ مارننگ کا ٹائم جو ہے وہ رکھیں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے وہ آئیڈیل ہے. یا آپ نائٹ ٹائم
جب سب لوگ سو رہے ہوں، بالکل خاموشی ہو، آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ آپ کو افیکٹ نہ کر رہے ہوں، جب بالکل ریلیکس ہوں، تب آپ یہ تھراپی جو ہے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، یا جس کے اوپر بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کریں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ جی میم آگے. اوکے. اب امپلیمنٹیشن بہت سارے، جیسے میں نے ابھی بات کی، ڈاکٹرز بھی ہیں، فزیو تھراپسٹ بھی ہیں، بہت سارے پریکٹیشنر جو ہمارے جیسے ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ کلینکل سیٹنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہائی بلڈ جی پریشر. میم. جی جی بیٹے. میم جو آپ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. میم میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہسٹری سے پہلے جو سلائڈس پڑھائی ہیں نا، وہ ذرا آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں پلیز، کیونکہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے اس میں یہی بتایا کہ آپ کی جو پی ایم آر ہے، پروگریسو مسل ریلیکسیشن تھراپی ہے، وہ آپ کے مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی بھی اسٹریسفل ایونٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، یا نیند نہیں آ رہی ہوتی آپ کو، یا بہت سارے سرکمسٹانسز جو اب بھی ہم لوگ سب فیس کر رہے ہیں، کہ بہت زیادہ اس پینڈیمک سے ہم سب کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ افیکٹ آ رہا ہے. ہر دوسرا بندہ ڈپریشن اور انزائٹی میں جا رہا ہے. تو اس کو جو ہے کیور کرنے کے لیے جو پی ایم آر ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کو 20 to 10 منٹس میں ہم کور کر لیتے ہیں. اگر ڈیلی پریکٹس میں اس کو یوز کریں تو ہم اس کو جو ہے وہ 10 to 20 منٹ لیتے ہیں، اگر آپ پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 to 20 منٹس میں اس کو کور اپ کرتے ہیں، اور اپنے مسلس کو جو ہے وہ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. مسل کون سے؟ آپ کی باڈی کا ہر مسل، لائک آپ کا برین پورشن، آپ کی نیک پورشن، آپ کی شولڈرز، آپ کے آرمز، آپ کے بیک ایک، اور آپ کا ہیڈ ایک جو بہت کرونک پین ہے، مسکولر فٹیگ ہے، مسل سپیمز آ چکے ہیں، تو اس کو کیور کرنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے. گاٹ اٹ بیٹے؟ جی نیکسٹ ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن میں بہت سارے سمٹمز ہیں جس کو ہم جس کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ پی ایم آر یوز کرتے ہیں ڈاکٹرز. جس میں ہے مسکولر پین، ہائی بلڈ پریشر، ریسپیریٹری سسٹم میں کوئی بھی ڈسٹربنس ہے، کینسر کے پیشنٹس کے لیے، اور جو ہے انکلوڈنگ ہیڈ ایک. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. سوری میں آپ کو سن نہیں پا رہی. اچھا اب آتے ہیں ہم ہاؤ اٹ از ورک، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، مختلف پریکٹیشنر جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹینس اور ریلیکسیشن آف مسلس. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پریکٹیشنرس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ آپ کے چیسٹ ایریا سے شروع کرتے ہیں، لائک آپ کے برین پورشن سے اس تھراپی کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پریکٹس میں اس کو جو ہے وہ آپ کے لیگ سے، یعنی کہ آپ کے جو پاؤں کا انگوٹھا ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور بیسیکلی میں جو لوگوں کو کروا رہی ہوتی ہوں یا میں خود کے لیے یوز کرتی ہوں، وہ جو ہے وہ میں پاؤں سے شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور پاؤں سے شروع ہو کے آپ کے ایک ایک مسلس، جیسے کہ ابھی اس میں بھی سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایک مسلس کو پہلے اسٹریچ کریں گے، ٹائٹن کریں گے، اس کے بعد آپ ریلیکس کر دیں گے. ٹائٹن کریں گے، ڈیپ بریتھ کریں گے، ہولڈ کریں گے بریتھ کو 5 سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد جیسے ہی آپ مسلس کو ریلیکس کرنا شروع ہوں گے، آپ نے ایکزیل کر دینا. ٹھیک ہے، اور ہر مسلس کو ٹائٹن اور ریلیکس کرنے کے بعد آپ 5 سے 10 منٹ کا گیپ دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے کریں گے، اس کو میں خود امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے
अपने किसी भी मसल्स को जिसको आप रिलैक्स करना चाहते हैं वो आप शुरू करेंगे पाँव की जानब से, ठीक है। पाँव के जो थाइज हैं या पिंडली जिसे बोलते हैं, आप पिंडली के मसल्स को स्ट्रेच करेंगे या पूरी लेग को आप स्ट्रेच करेंगे पहले, उसमें आप जो है वो टाइटन करेंगे मसल्स को, देन फिर उसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। उसके दौरान भी आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, या एक मेथड ये भी है कि आप पहले टाइटन करें, फिर रिलैक्स करें, फिर 3 टाइम डीप ब्रीथ करें। अब ये बार बार मैं डीप ब्रीथ क्यों बोल रही हूँ? डीप ब्रीथ इसलिए ज़रूरी है इसमें कि डीप ब्रीथ करने से आप जब इनहेल करते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक हो रही होती है, मतलब आपके लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है। अब लंग्स को प्योरीफाई करती है, आपके लंग्स से ब्लड जाता है आपके लिवर में, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को। तो फ़ौरन ऑक्सीजन क्या करती है, आपके ब्लड में शामिल होती है, और ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी में। अब जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्लड सेल्स में से होके गुजरेगी, उन एरिया को अब क्या कर रही है, ऑक्सीजन फ्रेश कर देगी, और वहाँ पे मौजूद डिटॉक्सिफाई मटेरियल जो आपके लिए टॉक्सिक था वो आप एक्सेल करेंगे जब, तो वो निकलना शुरू हो जाएगी। और एक ये भी है इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया गया है कि हम उसके साथ जो है वो इमेजिनरी कर लेते हैं, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम ये भी तसव्वुर कर सकते हैं ड्यूरिंग थेरेपी कि आपकी जो जब आप इनहेल करते हैं या मसल्स टाइटन करते हैं तो आपकी जो टेंशन्स हैं सारी एक्यूमुलेट हो रही हैं आपके ब्रेन में, और जैसे ही आप एक्सेल करते हैं वो सारी स्ट्रेसफुल फीलिंग, वो थकावट, वो थकान, वो सारी जैसे ही आप एक्सेल करते हैं आपकी बॉडी में से निकल जाती है, ठीक है। तो ये आप जो है वो हर जो मसल है जैसे ही उसको पुल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर आप 10 to 5 सेकंड का जो है वो गैप लेंगे, उसमें आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं या अपने बॉडी पे जो है वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मैम ठीक है, समझ आ रहा है। ओके ओके ठीक है। मैम अगर पूछ लें, अगर कोई प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहता है तो वो बता दे, ताकि फिर आप प्रैक्टिकली भी करवा दें, अगर कोई विलिंग है तो। जी बिल्कुल, ज़रूर, अगर कोई विलिंग है प्रैक्टिकली इसको करने में तो मैं उसको अभी उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी वो उस चीज़ को फॉलो करता जाएगा, और फिर इस तरह वो जान लेगा इस चीज़ को कि ये थेरेपी कितना इफेक्टिव है। एनीवन जो है जो अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो या एंशियस हो किसी भी चीज़ को लेके या रिलैक्स होना चाहता हो तो वो जो है वो बता सकता है। कोई एक, फिर हम अपनी टीम मेंबर्स में से बना लें कोई सब्जेक्ट। ये करना पड़ेगा ऑब्वियस बात है। अच्छा जी, मुख्तलिफ रिसर्चेस वरना हुई, फिर सबको ऑनेस्टली जो है वो करना पड़ेगा, जब आप करवाएंगी ना ऑनेस्टली सबको ओवेस करना बात है, पड़ेगा। ओवेस बात है, बिकॉज ये आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है, और अगर आप ही नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर हमारा बोलने का यहाँ तो फायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी रिसर्चेस ने ये भी प्रूव किया है बेटे, ये इंसोम्निया के लिए, जो क्रोनिक इंसोम्निया है ना, या बहुत ज़्यादा जो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके लिए भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है। जो बहुत ज़्यादा नींद कम लेते हैं ना, रात में सोते ही नहीं है बेचारे, तो उनको ये हम टूल सिखाते हैं पीएमआर का, कि आप इसको ये रोज़ करेंगे, जब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप जो है वो इन चीज़ों से निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है जी। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें, ताकि फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, सब लोगों में से कौन जो है वो इस वक्त स्ट्रेस में है? कोई है स्ट्रेस में? अल्लाह ना करे वैसे हो कोई, लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है किसी किस्म का या एंशियस है इस वक्त, तो आप हैंड रेज करें।
मैम स्ट्रेस में तो बेचारे सारे ही होंगे यकीनन। नहीं, इनकी हालत देख के हमें स्ट्रेस हो जाएगा बिकॉज दे कांट सही बात। रिस्पॉन्स। अच्छा जी, चलें, बहरहाल हमारा काम है आपको बताना, तो हम चलते हैं अपनी। मैम चेयर टेबल कर दें, चेयर टेबल करना, शायद उसमें कोई जो है वो बोल रहे, जो भी नहीं बोल रहे। ज़ैनब हयात, यस मैम। जी आपको बना लें अपना सब्जेक्ट। यस मैम, श्योर। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले अपना जो है पोजीशन ठीक करें। अगर आप बैठे हैं तो किसी रिलैक्स जगह पे चले जाएं जहाँ पे शोर नहीं हो। आई थिंक मीटिंग में 10 मिनट्स रह गए, तो इसी में कंटिन्यू रखें या नेक्स्ट में शुरू कर लें। मैम मैं चली गई हूँ रिलैक्स जगह पे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी। आप जो है कानों में हैंड फ्री लगा लें, मुझे सुन रही हैं आप, और बैठ जाएं आप किसी रिलैक्सेशन पोजीशन में, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे और डिस्टर्ब ना हो। मैं यस मैम। ओके, आंखें बंद करें। बाकी लोग भी कर सकते हैं जी अगर वो मैम ठीक है, रिलैक्स मैं होना बैठ चाहते गई हैं। हूँ। बाकी लोग भी सुन लें, अगर वो रिलैक्स होना चाहते हैं या वो स्ट्रेस में है या वैसे ही वो रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वो अपने जो है वो पोजीशन सेट कर लें, रिलैक्सेशन पोजीशन में चले जाएं जहाँ वो कंफर्टेबल है। ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन में जाके मुझे सुने और अपनी आंखें बंद कर लें। जी ज़ैनब, आप आंखें बंद कर चुके हैं? इस थेरेपी में सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, आपकी वॉइस टोन, आपकी पिच, आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये थेरेपी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, आपकी वॉइस, आपकी टोन, आपके वर्ड्स का इंतखाब और आप क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पर्सन से, आपका फोकस्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो कर सकती है इसको, आप जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी फीलिंग्स को खुद पे इम्प्लीमेंट करके देन उस पे अप्लाई करें, देन ये बहुत अच्छा इफेक्ट लेके आएगी। ठीक है, अब जो ज़ैनब है, ज़ैनब आप बता सकती हैं कि आपको इस वक्त किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, क्या चीज़ों का स्ट्रेस है, किस चीज़ से लेके परेशान है, ताकि वो मेरे लिए भी आसान रहे। मैम मैम मुझे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, आपका दिल घबरा रहा है। ओके, आंखें बंद करें। यस मैम, कर ली। ओके, अब आप बोलेंगी नहीं, जो मैं कहती जाऊँ आपने करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले अपना सारा ध्यान अपने वजूद पे ले आए। आपके जहन में जो चल रहा है, आप अपने इर्द गिर्द उन चीज़ों को महसूस कर रही हैं। आपका सारा ध्यान आपके वजूद पे होना चाहिए। अब आप अपने दाएं पाँव के सॉरी अब आप अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस लें, निकाल दें, सांस लें, निकाल दें, सांस लें, निकाल दें। हर सांस ये सोचकर लीजिएगा कि ये सांस आपको पुरसकून कर रहा है, आपकी सारी थकान दूर कर रहा है, आपको परेशानी से निकाल रहा है। सांस लें, निकाल दें, सांस लें,
निकाल दें। फिर से लंबा गहरा सांस लें और निकाल दें। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आप अपने दाएं पांव के पूरे जो टांग है, दाईं टांग, उसमें खिंचाव पैदा करें, अकड़ाव पैदा करें और उस खिंचाव को कुछ देर महसूस करें। उस पूरी दाईं टांग में आप खिंचाव पैदा करें और उस खिंचाव को आप महसूस करें और फ़र्क महसूस करें कि जब आप पुरसकून होती हैं तो आप अपने जिस्म में क्या तब्दीली महसूस करती हैं, और जब आप परेशान होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, तब आप क्या महसूस करती हैं। अब आप सांस लें और जैसे ही आप सांस बाहर निकालना शुरू करेंगी, अपनी उस टांग को ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस निकाल दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शाबाश, वेरी गुड। अब आप अपनी बाईं टांग में खिंचाव पैदा करें, इतना खिंचाव कि आप उसको महसूस कर सकें। उस खिंचाव को, उस अकड़ाव को आप महसूस कर सकें। साथ में सांस लें। शाबाश। उस खिंचाव को धीरे धीरे कम करते जाएं और अपनी टांग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शाबाश, वेरी गुड। और इस सुकून की कैफियत को महसूस करें। महसूस करें कि आप बहुत पुरसकून हैं। अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब सांस लें, निकाल दें। सांस लें, निकाल दें। हर सांस आपको पुरसकून कर रहा है, आपको राहत दे रहा है, आपके दिल को इत्मीनान दे रहा है। सांस लें और निकाल दें। निकाल दें। शाबाश। सांस लें, निकाल दें। शाबाश, वेरी गुड। आपको अपने दिल और दिमाग पे पूरी ताकत हासिल है। आप अपने जहन की ताकत से कुछ भी कर सकती हैं। अब आप अपने जहन और दिल की ताकत से अपने दाएं बाजू में खिंचाव पैदा करें और इस खिंचाव को जो महसूस करें कि आप जब इसमें खिंचाव पैदा करती हैं तो क्या महसूस करती हैं, आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, और जैसे आप इसको ढीला छोड़ती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो आप क्या महसूस करती हैं। अपने दाएं बाजू में खिंचाव पैदा करें। धीरे धीरे इस खिंचाव को कम करते जाएं और फ़र्क महसूस करें। जब आप खिंचाव में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं, और जब आप खुद को पुरसकून पोजीशन में लेके आती हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीली आती है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शाबाश, वेरी गुड। अब आप अपने बाएं बाजू में खिंचाव पैदा करें, इतना खिंचाव कि आप उसकी खिंचाव को महसूस कर सकें। अब उस खिंचाव को कुछ देर महसूस करें और धीरे धीरे उस खिंचाव को कम करते जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आप सांस लें, निकाल दें। सांस लें,
پہ کر دیں. صرف آپ نے اپنی باڈی پہ فوکس کرنا ہے اور جو میں الفاظ آپ کو بول رہی ہوں اس پہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ 15 منٹس بعد اپنی آنکھیں کھولیں گے. کیسے؟ جی جی صوبیہ. نہیں میم کچھ نہیں. جی چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب لوگ اپنی آنکھیں بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھیں بند کریں سب لوگ. اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ کا سارا دھیان آپ کے وجود پہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کسی پرسکون جگہ پہ لے جائیں. ایسی جگہ جو کہ بہت پرسکون ہو, جو کہ آپ کی پرسکون اور فیوریٹ جگہ ہے. جیسے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچیں تو بیٹھ جائیے یا لیٹ جائیے, جس زون میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. اب آپ سانس لیں گے, لمبے لمبے سانس, تقریباً 10 سانس لیں گے جو کہ آپ کو پرسکون کریں گے. سب لوگ میرے ساتھ سانس لینا شروع کریں گے. سانس لیں, چھوڑ دیں. سانس لیں, چھوڑ دیں. سانس لیں, چھوڑ دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہر سانس پہ آپ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. آپ کا دل اور دماغ ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. سانس لیں, نکال دیں. سانس لیں, نکال دیں. پھر سے لمبا گہرا سانس لیں, نکال دیں. ہر سانس آپ کو پرسکون کر رہا ہے. سانس لیں, نکال دیں. شاباش, ویری گڈ. آپ کا دل اور دماغ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور آپ کو اپنے دل اور دماغ پہ پورا کنٹرول حاصل ہے. آپ اپنے دل اور دماغ کی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی دائیں ٹانگ میں کھچاؤ پیدا کریں. اتنا کھچاؤ کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں. کھچاؤ پیدا کریں. شاباش, ویری گڈ. اب دھیرے دھیرے آپ اس کھچاؤ کو کم کرتے جائیں اور محسوس کریں کہ جب آپ اپنے جسم کے حصوں میں کھچاؤ پیدا کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں. جب آپ ان کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو آپ کتنا پرسکون محسوس کرتے ہیں. بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اب اپنے بائیں ٹانگ میں کھچاؤ پیدا کریں. اتنا کھچاؤ کہ آپ کی پنڈلی, آپ کے پاؤں, آپ کے تھائز, آپ کے بٹک مسل سب جو ہیں وہ ٹائٹن ہو جائیں. وہ سارے مسلس کھینچ جائیں, اس میں تناؤ کی کیفیت کو پیدا کریں. شاباش, آپ کو اپنے دل اور دماغ پہ پوری طاقت حاصل ہے. اب اس کھچاؤ کو کچھ دیر محسوس کریں. محسوس کریں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, تو آپ اپنے جسم میں کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں. اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کھچاؤ کو کم کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں کتنا سکون محسوس کرتے ہیں. اب آپ اس کھچاؤ کو کم کرتے جائیں اور اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. اب اپنی دونوں ٹانگوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. اب آپ سانس لیں. اتنا لمبا گہرا سانس لیں
کہ آپ کے لنگس میں آکسیجن بھر جائے. محسوس کریں کہ جتنی پریشانیاں ہیں، خوف ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، وہ تمام چیزیں جیسے ہی آپ سانس باہر نکالیں گے، آپ کے سانس کے ساتھ باہر نکل جائیں گے. سانس لیں، نکال دیں، سانس لیں، نکال دیں، سانس لیں، نکال دیں. شاباش، ویری گڈ. آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. اب آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اندر رکھیں اور اپنی مٹھی بند کریں اور پورے بازو میں تناؤ پیدا کریں، کھچاؤ پیدا کریں، اتنا کہ آپ کو اس کی شدت محسوس ہو، اس اکڑاؤ کی، اس کھچاؤ کی تکلیف کو آپ محسوس کر سکیں. اپنے مسلس کو ٹائٹن کریں اور اس کو کچھ دیر محسوس کریں کہ یہ سب ٹینشن، پریشانی، اداسیاں، خوف آپ کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں لے کے آتی ہیں، جو کہ آپ کی جسمانی خدوخال، جسمانی فنکشننگ میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آتی ہے، اس میں ایک سٹریس کی کنڈیشن کو لے آتی ہے. اور جیسے ہی آپ اپنی مٹھی کو دھیرے دھیرے کھولتے جائیں گے، آپ اپنی بازو کو بالکل ڈھیلا چھوڑتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ اپنے اندر ایک سکون کی کیفیت کو محسوس کریں گے. اپنی مٹھی کھولتے جائیں اور دھیرے دھیرے اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. ایسے ہی آپ اپنی بائیں ہتھیلی کو بند کریں، انگوٹھا اندر رکھیں، مٹھی بند کریں اور پورے بازو میں کھچاؤ کو پیدا کریں. اپنے پورے بازو میں تناؤ کی کیفیت کو محسوس کریں اور فرق محسوس کریں کہ جب آپ تناؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں. آہستہ آہستہ مٹھی کھولتے جائیں، بازو کو ڈھیلا چھوڑتے جائیں اور سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. محسوس کریں آپ اپنے آپ کو بالکل پرسکون اور پر اطمینان محسوس کر رہے ہیں. آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. سانس لیں، نکال دیں، سانس لیں، نکال دیں، سانس لیں، نکال دیں. شاباش، ویری گڈ. آپ کو اپنے جسم اور دماغ پہ پوری طاقت حاصل ہے. آپ اپنے ذہن کی طاقت سے کوئی بھی کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب آپ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. اب آپ اپنے کمر کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کریں. جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے یا بٹک ہے یا بیک ہے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ کھچاؤ پیدا کریں گے، اتنا کہ اس کھچاؤ کو آپ محسوس کر سکیں. سب لوگ کھچاؤ پیدا کریں. شاباش، ویری گڈ. بہت اچھے سے کر رہے ہیں سب لوگ. اب اس کھچاؤ کو کچھ دیر محسوس کریں اور فرق محسوس کریں. جب آپ اپنی باڈی میں تناؤ لے کے آتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں. اس کھچاؤ کو کچھ دیر ہولڈ کریں اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کو ڈھیلا چھوڑتے جائیں اور سکون کی اس کیفیت کو محسوس کریں. بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں.
اور اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. شاباش, ویری گڈ. اب آپ سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں, پھر سے لمبا گہرا سانس لیں, نکال دیں. شاباش, ویری گڈ. اب آپ اتنا لمبا گہرا سانس لیں کہ آپ کے پیٹ میں ہوا بھر جائے, آپ اپنے پیٹ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کریں. شاباش, اپنا سانس اندر کی جانب لے کے جائیں. ویری گڈ. ہولڈ کریں اور اس کھچاؤ کو محسوس کریں. اب دھیرے دھیرے اپنا منہ کھولتے جائیں, اس سانس کو باہر نکالتے جائیں اور سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. آپ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہیں. آپ کی ہر پریشانی, سٹریس, ٹینشن, خوف, دکھ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے ذہن کی طاقت سے ان تمام چیزوں کو نکالتے جا رہے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی تھی. اب آپ بالکل پرسکون ہو جائیں, سانس پوری طریقے سے باہر نکال دیں, خود کو بالکل ریلیکس پوزیشن میں لائیں. شاباش, آپ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. اب آپ سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں. ہر سانس آپ کو پرسکون کر رہا ہے. سانس لیں, نکال دیں. اب آپ اپنی گردن کو پیچھے کی جانب اچکائیں. شاباش, اپنی گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کریں. اتنا کھچاؤ کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں. شاباش. اب دھیرے دھیرے اس کھچاؤ کی کیفیت سے سکون کی کیفیت میں لاتے جائیں اور خود کی گردن کا کھچاؤ کم کرتے جائیں اور اس کو ہلکا پھلکا بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس کی ریلیکسیشن پوزیشن میں واپس لے آئیں. ویری گڈ. شاباش. آپ کا ذہن اور دل تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. آپ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں, ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. اب آپ سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں. شاباش, ویری گڈ. اب آپ اپنے دونوں کندھوں کو اوپر کی جانب اچکائیں. اتنا اچکائیں کہ یہ آپ کے کانوں کو ٹچ کرنے لگے. یو فیل پین. آپ کو اس میں تناؤ محسوس ہوگا. آپ اس کھچاؤ کو محسوس کریں. محسوس کریں جب آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کے جسم کی کیفیت سیم اسی طرح ہو جاتی ہے. اور آئندہ کبھی بھی آپ پریشان ہوں گے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور آپ خود کو نارمل کر لیں گے. اپنے کندھوں کو واپس دھیرے دھیرے ڈھیلا چھوڑتے جائیں, واپس ان کی پوزیشن پہ لے آئیں اور اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. محسوس کریں آپ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں. آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. آپ کا دل اور دماغ بہت پرسکون ہے. اب آپ سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں, سانس لیں, نکال دیں. شاباش, ویری گڈ. اب آپ اپنے جبڑوں کو زور سے بیچیں, جیسے آپ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں ویسے آپ دونوں جبڑوں کو زور سے بیچیں اور اپنے جبڑوں میں کھچاؤ کی کیفیت کو محسوس کریں.
اس کھچاؤ کو کچھ دیر محسوس کریں اور دھیرے دھیرے اس کو کم کرتے جائیں اور اپنے جسم میں اس سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اب آپ خود کو نہایت پرسکون محسوس کر رہے ہیں. آپ کا جسم نہایت ہلکا پھلکا ہو چکا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. آپ نے اپنے ذہن کی طاقت سے ان تمام چیزوں کو نکال باہر کیا جو آپ کو دکھی کر رہی تھی، جو آپ کو پریشان کر رہی تھی. اب آپ 3 دفعہ سانس لیں گے. سانس لیں، نکال دیں، سانس لیں، نکال دیں. ہر سانس پرسکون کر رہا ہے. سانس لیں، نکال دیں. شاباش، ویری گڈ. اب میں کچھ سجیشنز دوں گی جو آپ نے اپنے ذہن اور دل میں دہرانے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب سب لوگ اس کو اپنے دل میں اور ذہن میں دہرائیں گے. آئندہ نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو پرسکون کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل اور کرم سے میں دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں. اللہ کے فضل اور کرم سے میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے فضل اور کرم سے میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے میرے اندر اعتماد کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. اب میں 3 سے 1 تک گنتی گنوں گی. آپ خود کو ریڈی کر لیجئے گا. 3، آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہے ہیں. 2، آپ اٹھنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. آپ خود کو پر اعتماد اور پرسکون محسوس کر رہے ہیں. 1، سب لوگ اپنی آنکھیں کھولیں. آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اپنے مائک کھولیں اور مجھے رسپانس کریں. سو تو نہیں گئے سب؟ السلام علیکم اگین. میم نہیں میم جاگ رہے ہیں. وعلیکم السلام میم. اچھا جی، واٹ از یور فیلنگ اباؤٹ دس تھراپی، دس ریلیکسیشن تھراپی؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اب اپنا اپنا اوپینین دیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں مس صوبیہ سے. صوبیہ، اپنا فیڈ بیک دیں یار. آئی تھنک صوبیہ شاید بزی ہے. شاید آواز نہیں آتی. جی ہاں، میم نبیہہ آپ لیں. آپ بتائیں، اپنا اوپینین دیں اس تھراپی کے بارے میں. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اب؟ میم ایسے لگ رہا ہے جیسے نا انرجی آ گئی ہے پھر سے پوری باڈی میں، اور جیت، ایک مطلب گوس پمپس فیل ہو رہے تھے باقاعدہ باڈی میں نا، ویری گڈ، کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ چینج ہو رہا ہے. ویری گڈ، اور ایکسیلنٹ. جیسے ہی میں نے آئیز کھولی تو ایک ہاں، نئی روشنی، ایک نیا سب کچھ وہ باقاعدہ میں نے فیل کیا، ویری گڈ، پرسکون ویری گڈ، کیفیت کو فیل. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. جی زویا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم. جی بیٹے، کیسا رہا؟ میم کمفرٹ زون میں ویری گڈ. میم اسٹل ایسا فیل ہو رہا ہے بالکل ہلکا سا ہو گیا، باڈی بالکل ایزی ہو گئی ہے. اوکے، اوکے، گڈ. اچھی بات ہے. جی عبداللہ. جی بچے.
عبداللہ آپ سو گئے؟ یہ جتنا اسٹریس میں تھا نا میم یہ سو ہی گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میم وہ اچھا ایکسپیرینس جو میرے مینٹل میں آ رہی تھی ڈفرنٹ نیگیٹو تھاٹس یا آٹومیٹک تھاٹس وہ بھی اینڈ ہو گئی ہیں. میں ویری ماشاء ریلیکس. ویری گڈ ماشاء اللہ الحمد للہ سما الحمد للہ ویری گڈ. تھینک یو میم. تھینک یو سو مچ. زینب حیات جی بیٹے. یس میم میم بہت باڈی جو ہے وہ بہت ریلیکس ہو گئی ہے اور جیسے سب پوری باڈی کی تھکان جو ہے وہ اتر گئی ہو. دیٹس ویری گڈ. زارا خالد. یس میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے آپ کیا محسوس کر رہی ہیں آفٹر PMR؟ میم اٹ از ٹو گڈ. گڈ ویری گڈ. بہت زیادہ ریلیکس اور جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے. گڈ ویری گڈ. اچھا کوئی اور اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتا ہو؟ اچھا جی ٹھیک ہے. لاسٹ میں بتاتی چلوں اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس بنا لیں. اپنی ذات کے لیے ایک اچھی بات آپ کو بتاتی چلوں جو شاید یہ ہمارا آخری سیشن ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دی انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تو ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے خود سے اپنی فیملی سے جو کہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے آج کے اس معاشرے میں آج کے اس دور میں، وہ ہے ہم خود کو ٹائم نہیں دیتے، ہم خود سے بات نہیں کرتے. جب ہم خود سے بات نہیں کر پاتے نا، جب ہم اتنا بیزی ہو جاتے ہیں اپنی اتنی بیزی روٹین میں، وہ سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے جس میں آپ یہ سوچ سکیں کہ آپ کے ساتھ اصل مسئلہ ہو کہاں رہا ہے. جب تک آپ خود کے ساتھ بات نہیں نہ کریں گے یقین کریں آپ کو پرابلمس بڑھتے جائیں گے، اسٹریس بھی ہوگا، انزائٹی بھی ہوگی، ڈپریشن بھی ہوگا. اور اس کے لیے میں سجیسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی اپنی فیوریٹ چیز بنائیں. آپ کو چاکلیٹس اچھی لگتی ہیں، آپ کو کافی اچھی لگتی ہے، آپ کو چائے اچھی لگتی ہے، چپس اچھے لگتے ہیں، جو بھی اچھا لگتا ہے آپ اپنے لیے خود اس چیز کو پریپیئر کریں. کچن میں جائیں، خود کو خود اسپیشل فیل کرائیں. ٹھیک ہے کہ آج آپ نے اپنے لیے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کچن میں جائیں، خود ریڈی کریں اور اپنے گھر کے اس ایریا میں جائیں جو کہ آپ کو بہت پرسکون لگتا ہے، آپ کو وہاں پہ جا کے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں، بیٹھیں اور خود سے بات کریں کہ آپ زندگی کے پاسٹ میں کہاں پہ تھے، آپ اب کہاں ہیں، آپ فیوچر میں کہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے جب آپ خود سے روز یا ویک میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ 10-15 منٹ اپنے لیے نکال لیں گے نا تو یقین کریں آپ کی ڈائریکشنز، آپ کے گولز، آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اچیو ہوں گے جب آپ اپنے اوپر فوکس کریں گے. تو میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ خود سے محبت کریں. جب آپ انسان خود سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ ہر انسان سے محبت کر سکتا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں خود سے محبت نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہے تو وہ دنیا کے کسی انسان کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، نہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے خود کے لیے خود کو اسپیشل فیل کرائیں. یہ انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرا آئے گا آپ کو اسپیشل فیل کرائے گا تو آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہے. نو نیور. آج سے اپنی زندگی میں یہ ایک PMR جو ڈیلی آپ مارننگ میں کر لیں تو بیسٹ ہے. آپ کا سارا دن اتنا سکون میں گزرے گا تو بیسٹ رہے گا، کوئی ٹینشن سٹریس نہیں ہوگا، آ بھی جائے گا آپ اسے کوپ اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے دوسری یہ چیز کہ خود سے ضرور بات کریں، خود کے لیے 5-10 منٹ ضرور نکالیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ہم بہت ساری چیزیں میں آپ کے لیے لے کے آنا چاہ رہی ہوں جن میں ہپنو تھراپی ہوگا، 1 منٹ ونڈر ہوگا اور بہت ساری سائیکو تھراپیز ہیں، CBT سیشنز ہیں
بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو ہم ضرور آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا، مجھے سراہا، آپ نے لائک کیا اس تھراپی کو، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایمبیگٹی ہے، کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی بھی وقت یا ابھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ابھی کر لیں، یا آپ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جی تھینک یو میم، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم اتنی انفارمیشن آپ نے ہمیں دی اور آپ نے ہمیں ریلیکس کیا. تھینک یو سو مچ. میم کوئی کوشچن نہیں ہے، بہت مزہ آیا. اوکے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ سب کا بھی. جی صوبیہ آ گئی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میم، تھوڑا میری طرف نیٹ ایشو ہو رہا تھا تو اچھا، اس لیے میں تھوڑے غائب تھی. اور میرا پتر سب میں سے پہلے سمجھی تو سو تھینک گئی یو ہو. سو مچ. نہیں، سو نہیں رہی تھی، جاگ رہی تھی. اور اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. نو وائس، میں آپ کو نہیں سن پا رہی. ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی صوبیہ مجھے. سوری، شاید نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے. جی صوبیہ آپ بولیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میم، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے پی ایل اے جوائن کیا اور بہت زبردست سیشن ہوا آج کا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. جیتے رہو، خوش رہو. ٹھیک ہے جی، سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خیر و عافیت سے گزار دے اور ہمیں اس پینیڈیمک سے انشاءاللہ بہت جلدی سے نکال دے، تاکہ ہم جو پریشان ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، اور اس آزمائش سے ہمیں بہت اچھے سے احسن طریقے سے گزار دے اللہ پاک، اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے. ٹھیک ہے. اور آج کی آخری بات میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائیں. جو مستحق لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو ہماری ایک نظر کے طلبگار ہیں، جو ہم سے بات کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو سنتا بھی کوئی نہیں ہے نا، کچھ لوگ ہمارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کاش کوئی آ کے ہمارے درد کو سن لے. تو پلیز، میری اپنی بھی کوشش ہوتی ہے، میں دوسروں سے بھی کہتی ہوں، آپ کیونکہ فیوچر سائیکالوجسٹ ہیں، کچھ لوگ سائیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ سے، ڈاکٹرز ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ خود کے لیے بھی ٹائم نکالیں، آپ ایسے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں جو آپ کی ایک نظر کے طلبگار ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.